10 سالہ انیلا کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ غلط ٹچ کیا ہوتا ہے۔ گھر والے بتاتے بھی تو کیسے، وہ ان سب باتوں کو غیر شرعی اور غیر اخلاقی سمجھتے تھے۔ انیلا کی ماں کریانے کا سامان اور سبزی وغیرہ اکثر اسی سے منگواتی تھی۔ کریانے والے 35 سالہ انور نے ایک دن دوپہر کو جب کوئی گاہک نہیں تھا تو انیلا کے ہاتھ پر ایک چاکلیٹ رکھ دی۔ انیلا خوشی سے نہال چاکلیٹ کا ریپر کھولنے لگی تو انور نے اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ انیلا: انور چاچا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، جیسے تمہیں چاکلیٹ مزے کی لگتی ہے ویسے ہی مجھے یہ پسند ہے۔ یہ انیلا کا پہلا بیڈ ٹچ تھا۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، اسے ان سب باتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ واپسی پر اپنی دادی کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دادی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ اس کی معصومیت کی انتہا تھی۔ کچھ ہفتے بعد انیلا کی آنکھ کھلی تو اس کا چچا مزدوری کے سلسلے میں گاؤں سے کراچی آیا تھا۔ چچا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بیٹا۔ چچا نے بھی انیلا کے ہاتھ پر چاکلیٹ رکھ دی۔ بیٹا کچھ نہیں، بس تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ یہ انیلا کا دوسرا بیڈ ٹچ تھا۔ ایک دن انیلا کی ماں نے اسے پڑوسن کے گھر چینی لینے بھیج دیا۔ اس گھر کی خالہ جمیلہ تو بازار گئی ہوئی تھی تو اس کے شوہر نے انیلا کو اندر بلا لیا اور اس کے کولہے دبانے لگا۔ خالو، یہ کیوں دبا رہے ہو؟ خالو نے بھی چاکلیٹ انیلا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ انیلا کا تیسرا بیڈ ٹچ تھا۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے جا کر انیلا کی بربادی پر ختم ہوتی ہے، اور ایسی کئی کہانیاں ہم اخبارات اور میڈیا پر آئے دن پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ کی آگاہی دینا غیر شرعی اور غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ آگاہی کیا ہے؟ بس اتنا کہ بیٹا، کوئی تمہارے سینے پر ہاتھ لگائے یا پیچھے کولہے پر یا پھر دونوں ٹانگوں کے درمیان، اور وہ ہاتھ کوئی باہر والا لگائے، گھر والا لگائے، کوئی ٹیچر لگائے یا قاری صاحب، کوئی رشتہ دار لگائے یا کوئی محلے دار، بس اتنی سی بات کو ابتدائی سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور اگر بیٹی ماں کو اس بارے میں بتائے تو اس کو فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تاکہ بچی کو درندوں کی درندگی سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ اپنی بچی کو یہ نہیں بتا سکتے تو پریشان مت ہوں، وہ درندہ سخت لوگ خود ہی اسے اپنی پسند کے مطلب سمجھا دیں گے۔ تو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی آگاہی دیں، کیونکہ آج کل کے لوگ آپ کے بچوں کو اپنے بچے نہیں سمجھتے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی برے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن دوستو، آپ اپنے بچوں کو آگاہی ضرور دیں تاکہ آپ کا بچہ کسی ایسی درندگی کی زد میں نہ آ سکے۔ شکریہ، والسلام۔